12 مرتبہ قل هو اللہ، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل أربعة وتلون الآيات القرآن لأجله اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونور قلوبنا بنوره وحصل مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي
لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من يشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور بزرگوں، آج جن آیات کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ آیت نمبر 150 پر 5 ہے۔ اس پر ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد بیان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو ہمارے وعدے کی جگہ پر لے آئے، اور جب ان کو پکڑ لیا چیخنے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کہا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اور مجھے بھی اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے بیوقوفی کے کام پر ہم میں سے؟ یہ تو آپ کی آزمائش ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے ولی ہیں، نگران ہیں، پس ہماری مغفرت فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور بے شک آپ جو ہے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم، دوستوں اور بزرگوں، اس آیت میں ایک واقعہ بالکل مختصر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا ہے۔ وہاں سے لے کر بات آپ کو سمجھانی پڑتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کے اپنی قوم میں غصہ ہو کر، ناراض ہو کر پہنچے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان آدمیوں پر، پرستش کرنے والے آدمیوں پر عذاب آیا، سب کے سب مر گئے۔ 70 لاکھ آدمی جو ہے مرے ہیں۔ تو اب جو ہے اس کے بعد ان لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے، اس میں ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ بتایا جاتا ہے، بعض مفسرین اس کو نہیں کہتے۔ ان لوگوں کی جو شرارت ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو ایک توریت ہے تمہارے عمل کے لیے، تمہارے ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، تو اس کو قبول کر لو، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا ہم اس کو اب تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم یہ نہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہے کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے۔ یہ شرارت ہے، یہودیوں کی بڑی شرارت۔ توریت لائے، تختیاں لائے، بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے 20 سال میں انہوں نے آزمایا ہے، کتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان کو دکھائے گئے۔ اب جب توریت آ گئی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ہمیں معلوم کرائی جائے، آواز سننا چاہتے ہیں۔ اللہ آ کر ہم سے کہے کہ میں نے موسیٰ پر یہ توریت نازل کی ہے،
یہ ہم سننا چاہتے ہیں، تبھی مانیں گے۔ اب ظاہر بات ہے سب کو لے کر تو نہیں چل سکتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی پوری قوم میں سے 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پر آ جاؤ، وہاں میں بتاؤں گا کہ میں ہی بولا ہوں۔ اب یہ لے کے گئے 70 آدمیوں کو، یہ منجے ہوئے پوری قوم میں اچھے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے، جس میں یہ احکامات ہیں۔ تو پھر تیسری شرارت کی انہوں نے، بڑی خراب بڑی خطرناک شرارت کی۔ وہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے، لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اس فانی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کو تو یہاں دیکھ نہیں سکتا کوئی آدمی۔ اتنا ان کی تربیت کی، 20 سال مصر میں تربیت کی ہے، پھر وہاں سے لے کر چلے ہیں۔ اب پھر یہی کہ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، سورہ بقرہ میں ہے، ربو پارے کے بعد میں ہے۔ کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ اللہ کو غصہ آیا، جلال آیا، 70 آدمیوں کے اوپر آسمان سے چیخ آئی، ایک بہت خطرناک چیخ آئی۔ اس چیخ کی وجہ سے اور زمین سے زلزلہ آیا، دونوں عذاب دے کر سب کو مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا، 70 آدمیوں کو۔ یہاں تک کہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ بھئی ان کو تو چن کر لایا تھا میں، اور ان کا یہ حال ہو گیا ہے، اب اس قوم کے پاس بھی کیسے جاؤں؟ نیچے جانا ہے، کوہ طور پر یہ ہے، وادی تیہ میں پوری قوم ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ گئے کوہ طور پر، پہلی مرتبہ نبی بننے کے موقع پر، دوسری مرتبہ توریت لانے کے لیے، اور تیسری مرتبہ اب ان کو جو ہے توبہ کرانے کے لیے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کے لیے، اور بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ توریت تمہیں دیا ہے۔ تو ان کو لے گئے تو مرے ہوئے پڑے، کہتے ہیں کہ مر گئے تھے۔ ایک روایت ہے کہ ان کو موت اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی، ایک روایت ہے کہ ان کو بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ مفسرین دو باتیں کرتے ہیں، ہمارے عام مفسرین کہتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ اللہ نے ان کو موت دیا پھر زندہ کر دے، کیا بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پھر جو ہے اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مستجاب الدعوات ہے، نبیوں کے اندر آپ کا خاص رتبہ ہے کلیم اللہ، اور پھر مستجاب الدعوات، ادھر زبان سے دعا نکلی، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اتنے عظیم نبی ہیں، رسول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دعا دیکھیے کتنی بڑی دعا ہے، کیا پیاری دعا ہے، کتنے اس میں اسباق ملتے ہیں، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، کہتے ہیں میرے رب، یہاں گرامر کی ایک باریکی بھی نظر آتی ہے۔ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہاں با پر زیر ہے، ہونا چاہیے ربی، اے میرے رب، یا کو ہٹا دیا، با کو زیر رکھ لیا، یعنی یہ اللہ سے قرب کی طرف اشارہ ہے، میرے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے قریب تھے۔ یہ گرامر کی بات میں نے بتائی۔ قال ربی، ربی ہونا چاہیے، گرامر کی لحاظ سے ہونا ہے ربی، میرے رب، یا سے میرا رب بنتا ہے، لیکن نہیں، ضرورت نہیں، یا کے بغیر بھی آپ ہمارے ہیں۔ اللہ نے اس کو جوڑ دیا، کہا قال ربی، اے میرے رب،
لو شئت، اگر آپ چاہتے ان کو ہلاک کرنا، برباد کرنا، ختم کر دینا، مٹا دینا اس سے پہلے، اور مجھے بھی غور کرنے کی بات ہے، قوم نے جو ہے ستایا، قوم نے پریشان کیا، ان کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہلاک ان کو کرنا تھا تو مجھے بھی آپ ہلاک کر دیتے۔ بڑا ادب ہے، ادب کی بات ہے۔ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الگ الگ کرنے والے نہیں ہیں۔ بڑا آدمی رہا تو اللہ کے سامنے چھوٹا ہے، وہ چھوٹوں سے چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، وہ الگ کر کے دعا کرنے کے لیے، وہ تو اسی میں ملا ہوا ہے، جماعت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کی قبولیت ہے۔ دعا میں، ذکر میں بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، سب ایک ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہ بات پچھلی بار بھی کہا تھا یا اس سے پہلے، کبھی جذبے میں آتے تھے، کہتے تھے قسم خدا کی آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں، میں یہ سوچ کر نہیں بیان کر رہا ہوں میں آپ سب سے بھاری ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سب میں سب سے گرا ہوا آدمی ہوں، صرف دین کی بات کر رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ میں یہ پوری قوم، پوری جماعت سے بڑا ہو گیا ہوں، بیان کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، بڑا ہو گیا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس بڑا چھوٹا ہونے کے لیے یہ معیار نہیں ہے، بولنے والا بڑا، سننے والا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے دعا کے اندر بتایا، اگر آپ ان کو ہلاک کرنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی کر دیتے۔ اتہلکنا، کیا آپ ہم کو، پھر ہم کو کہہ رہے ہیں، ان کو نہیں کہہ رہے، آپ ہلاک بھی نہیں ہیں، زندہ ہیں، بات کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اتہلکنا، کیا ہم کو آپ ہلاک کر دیں گے، بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے جو بیوقوف جو ہم کام کیے ہیں، کہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو سننا چاہتے ہیں، انہوں نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے آپ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے امید کی بات بتا رہے ہیں، مجھے اسی امید نہیں ہے، آپ مجھے بھی یہ 70 آدمیوں کو سب کو آپ ہلاک کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کرنا چاہ تو پہلے ہی کر سکتے تھے، دریا میں غرق کر دیتے، بہت سے لوگوں کو جو آپ نے مار دیا، جب وہیں ہم کو بھی مار دیتے۔ آپ ہم کو برباد ہلاک کرنا نہیں چاہتے، پھر کیا ہے؟ ان ہی الا فتنتک، بس صرف یہ ہے کہ آپ کی آزمائش ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے جو ایمان والے ہوتے ہیں، کچھ نافرمانیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو یہاں ان کو نافرمانیوں پر سزا دے دیتا ہے۔ دنیا میں یہ سزا ہے، عذاب نہیں ہے۔ سزا اور عذاب میں فرق ہے، سزا جو ہے تربیت کے لیے ہوتی ہے، عذاب بربادی کے لیے ہوتا ہے۔ عذاب جو ہے برباد کر دیا جاتا ہے، سزا اس سزا کے بعد انسان صحیح ہو جائے، اللہ کے دربار میں گر جائے، اللہ سے رجوع کر لے، اس لیے سزا ہوتی۔ تو بتایا گیا ہے کہ سزائیں جو بھی آتی ہے دنیا میں وہ عذاب نہیں ہے، آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں کہ صاحب اب آپ کو ہم سزا دے رہے ہیں، چلو معلوم ہو جائے کس وجہ سے ہوا میرے ساتھ یہ معاملہ، کسی کو میں نے ستایا ہے، کسی کو میں نے بگاڑا ہے، کسی کو کچھ کیا ہے، یا اللہ کی نافرمانی کی ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، یا زکوٰۃ نہیں دی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، سب اس میں آ جاتا ہے۔ تُذِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ، آپ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، رسوا کر دیتے ہیں۔ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت دیتے ہیں۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا، آپ ہمارے نگران ہیں، آپ ہماری نگرانی کرنے والے، آپ ہمارے کو سنبھالنے والے، سنبھالا کرنے والے ہیں۔ فَاغْفِرْ لَنَا، بس ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، یہ 3 الفاظ
موسیٰ کی زبان سے نکلتے ہیں، فاغفر لنا، پہلے مغفرت، جب معافی ہو جاتی ہے پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، ورحمنا، اور اللہ کی رحمت جب آتی ہے معاف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ دنیا کے لوگ تو معاف کریں گے لیکن پھر بھی انتظار کریں گے کہ کوئی اور موقع تو اس کو پریشان کرے۔ وَاكْتُبْ لَنَا، ہم کو لکھ دیجئے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہم کو اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی لکھ دیجئے، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف رجوع ہو گئے، ہم آپ کی ہدایت کو، آپ کی بات کو مان لیا۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قال عذابی اصیب بہا من اشاء، کہتے ہیں میرا عذاب لگتا ہے، پہنچتا ہے اس کو جس کو میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور دنیا میں میری رحمت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، عام ہے، نافرمانوں کو بھی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، گنہگاروں کو بھی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ظالموں کو بھی ڈھانپ لیتے، دنیا میں میری رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کا یہ جلوہ ہے کہ آدمی زندے ہیں، ظالم بھی زندہ ہے، مظلوم بھی زندہ ہے، دنیا چل رہی ہے، شرابی رہتے بھی چل رہی ہے، زانیوں کے ہوتے بھی چل رہی ہے، زانی بھی جی رہا ہے، شرابی بھی جی رہا ہے، دھوکہ کھانے والا بھی جی رہا ہے، سب جی رہے، میری رحمت ہے، دنیا میری رحمت عام ہے، انسانوں کی نہیں، ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میری رحمت کو میں نے 100 درجوں میں تقسیم کیا ہے، اس کا صرف ایک درجہ دنیا میں پیش کیا ہے، دنیا میں صرف ایک درجہ ہے، 99 درجے رحمت قیامت کو نظر آئے گی۔ کیسی ہوگی؟ 99 درجے کی جو رحمت ہوگی قیامت کے دن وہ کس انداز کی ہوگی؟ سمجھ سے باہر ہے، یہاں کے ماحول میں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سمجھنا پڑتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے، اس لیے اللہ کے لیے زندگی کو صحیح گزارنا ہے، کیا ہو تاکہ وہ 99 درجے کی رحمت ہم کو ملے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں کا مسئلہ بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ پھر اب وہ لوگ اڑ گئے، یہ دعا کے بعد وہ لوگ زندہ ہو گئے جو 70 مرے ہوئے تھے۔ آگے ایک بات کہہ رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان قریب ہم لکھیں گے ان لوگوں کے لیے، یعنی خصوصی رحمت، ایک رحمت عامہ، ایک دوسری رحمت خاصہ۔ وہ رحمت خاصہ جو ہم لکھیں گے کن پر لکھیں گے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی جا رہی ہے، دیکھو تمہارا معاملہ تو بگڑ گیا، تم تو رہنے کی بھی لائق نہیں تھے، برباد ہو گئے تھے، پھر بھی ہم موقع دے رہے ہیں، ہمارے نبی نے دعا کی ہے، اس دعا کے بدلے میں ہم تم کو جو ہے یہ چیز دے رہے ہیں کہ دنیا میں تم کو تو بھلائی ملے گی اور آخرت کی بھلائی جو ہے سب کو نہیں ملے گی، تمہارے آدمیوں بھی سب کو نہیں ملے گی، ان کو ملے گی جو تقوی اختیار کریں گے، ایمان لائیں گے اور زکوٰۃ دیں گے، ان کو ملے گی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا، یہ پیشنگ ہوئی، بہت بڑی پیشنگ ہوئی ہے، انتہائی بڑی پیشنگ ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں دنیا میں بھی میری امت کو عام خصوصی رحمت دیجیے، خصوصی رحمت میں ان کا درجہ حصہ مل جائے۔ اللہ نے بتایا خصوصی رحمت آپ کی امت کو نہیں ملے گی، نہیں مل رہی۔ خصوصی رحمت جو خاص اللہ کی رحمت جو 99 رحمتوں کو لیے ہوئے ہے، وہ کس کو ملے گی؟
ان کو کہا گیا ان کے لیے کہ ایمان لاؤ، زکوٰۃ دو اور تقوی اختیار کرو۔ اب آگے بدل دیا مضمون، ایک ادبی نکتے ہیں اس کے اندر، بدی کہتے ہیں اس کو۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کو نہیں ملے گی، وہ ان کو ملے گی جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لائیں گے۔ نشانیوں پر تو ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ، تب کیا لاتے؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے تک بھی نہیں لائے۔ خاص بات کہہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی تک بھی نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 15 صدیاں گزری ہے، 1500 سال۔ 1500 سال میں بھی خاص رحمت کے محتاج نہیں ہوئے، حقدار نہیں بن سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا انہوں نے، مار تو نہیں دیا لیکن ڈھڈورا پیٹ دیا، مار دیا ہم نے۔ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ستایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو ایسا کر دیا، ماحول چھوڑ کے پہاڑ پر چلے گئے۔ پہاڑ پر آخری موقع پر حضرت مریم پہاڑ پر انتقال فرما رہی ہیں، قوم کے اندر نہیں ہے، اور ان کی کفن دفن کے لیے حضرت موسیٰ ہی ہے۔ فرشتوں کو بھیجا گیا، فرشتے آئے انسان کی شکل میں، حضرت مریم کی تدفین کیے، نماز پڑھے۔ یہ معاملہ تھے۔ پورے 15 صدیوں میں یہودی قوم نہیں سدھری ہے۔ کچھ لوگ ایمان لاتے، باقی پورے نافرمان۔ ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کے چلے گئے۔ اس کے 1500 اور 600 سال کتنے ہوئے؟ 2100 سال۔ 2100 سال کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت ہوئی آپ کی۔ ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، پچھلی جمعرات کو ولادت کا دن تھا، عید، ولادت کی عید منا رہے تھے۔ اس عید کی ولادت کی عید میں جو ہے ہم نے قرآن پاک کو محروم کر دیا، تفسیر سے محروم ہو گئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ عید میلاد کوئی چیز ہے؟ کون بنایا عید میلاد؟ صدیق اکبر نے بنایا، عمر فاروق نے منایا، عثمان غنی نے منایا، حضرت علی نے منایا، حضرت حسن نے منایا، حضرت حسین نے منایا، صحابہ نے بنایا، تابعین نے بنایا۔ یہ تو ظالم، ایرانی ظالم کی سنت ہے۔ یہ آج مسلمان اس کو لیے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں عید میلاد۔ عید کا نام اللہ کے نبی سے بڑھ گئے ہم آج۔ اللہ کے نبی نے تو اس دن پیدائش کے نام کا دن کا نام عید نہیں کہا آپ نے۔ جو نام اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اگر امت کہہ رہی ہے، گمراہی میں پڑی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا میری ولادت کا دن عید کا ہے۔ یہ لفظ پوری دنیا کے تمام مولویوں کے سے میرا چیلنج ہے، کہیں سے بھی ایک روایت لاؤ کہ حضور نے کہا ہو کہ میری پیدائش کا دن عید کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل ہمارا فطری ہے، خوشی فطری ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا تو خوشی ہوتی ہے، حضور کی پیدائش پہ خوشی فطری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید مناؤ، مجھے معلوم نہیں، میں سنا بعد میں اعلان ہوا میلاد کے لیے چھٹی ہے، تفسیر کے لیے، ذکر کے لیے۔ مجھے افسوس ہوا، میں آپ کو نہ کہوں تو کس سے کہوں گا؟ آپ تو خاص لوگ ہیں، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو دوسرے کیا سمجھیں گے؟ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے حضور کی ولادت کا ہے۔ میں ارادہ کر کے تھا کہ یہ بیان اس جمعرات میں کروں، اس سے تعلق ہو جائے گا، لیکن موقع نہیں دیے، اللہ رحم فرمائے۔ تو کیا ہوا، اب خاص رحمت امت مسلمہ کے لیے دینے کے لیے اللہ نے اس آیت سے موسیٰ کو بتایا ہے۔ توریت میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، 2100 سال پہلے
ہمارا ذکر کو ہے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک امت آئے گی، دنیا میں ایک امت آئے گی، وہ امت اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے گی، اس کو دنیا میں اور آخرت میں پوری میری رحمت ملے گی۔ اللہ ہم کو سب کو نصیب فرمائے۔ اب وہ آمین بول دیا نا؟ ہے سب بولے آمین ہے؟ وعدہ ہے، وعدہ ہے اللہ کے پاس پوری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا، تب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ اب بولو انشاءاللہ۔ اب وعدے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کون وہ لوگ۔ امت محمدیہ میں وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت مہربانی دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے؟ وہ کون ہیں؟ پہلے نبی کا تعارف کرایا، نبی کے صفات بتائے۔ الذین یتبعون الرسول، جو لوگ رسول کا اتباع کریں گے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص آیت ہے اللہ کے نبی کے لیے، خاص آیت ہے قرآن پاک میں۔ جو رسول کی اتباع کریں گے، پھر دوسری صفت بتایا نبی کی اتباع کریں گے، اب تیسری صفت بتایا یتبعون الرسول النبی الامی، ایسے رسول کی اتباع کریں گے جو رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی ہے۔ کون ہے وہ؟ آدم امی نہیں ہے، نوح امی نہیں ہے، شیس علیہ السلام امی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام امی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام امی نہیں، یوسف علیہ السلام، صرف پوری انبیاء کی جماعت میں ایک ہی امی ہے، وہ میرا نبی حضرت محمد رسول اللہ۔ خاص صفت ہے آپ کی، خاص، بالکل خاص۔ ایک ہی آدمی ہے پوری کائنات میں، پورے انسانوں میں جو امی ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ امی کا جو ہے آپ کے سوا کسی کو بھی نہیں جچتا، آپ کے سوا۔ اس لیے بعض بزرگان دین درود میں اس کا اہتمام کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی، اللہم صلی علی محمد نبی الامی۔ امی اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص، امی کون ہے؟ پہلے امی معلوم ہے تو تب سمجھ میں آئے گا۔ امی کا معنی ہے ماں کی طرف نسبت، ماں کی، یعنی ماں کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 4-5 کے 2-3 سال کے بچے حروف نہیں پڑھ سکتے، لکھ نہیں سکتے، کتاب پڑھ نہیں سکتے، کیا معلوم ہوتا؟ ماں جو بولتی وہی معلوم رہتا ہے، ماں جو بتاتی وہی معلوم رہتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے کسی کے سامنے ایک حرف نہیں پڑھے، الف با تا سا نہیں پڑھے، اسے امی کہتے ہیں۔ یہ نبی کی صفت ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، کسی سے بھی نہیں پڑھا۔ ٹائم کا ذرا لحاظ کرنا پڑے گا مجھے، تو بول رہے ہیں لگاؤ 12 بجے تک۔ جی جی، تو امی کیا ہے؟ حضور صلی، یہ جو قرآن شریف ہے اللہ کی نبی کا کلام ہے، کلام ہے، کتاب نہیں ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے۔ آپ کلام پڑھے ہیں، لکھے نہیں ہیں، یہ جو ہے لکھا ہوا نہیں ہے، یہ لکھے صحابہ کرام، حضور پڑھے ہیں، حضور پڑھے، لکھے نہیں۔ لکھے کون؟ صدیق اکبر، عثمان غنی، حضرت عمر لکھے۔ اب کیا ہوا؟ ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں، تفسیر جبھی سمجھ میں آئے گی۔ فتح مکہ کے لیے آپ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے، ادھر مکے والے ضد پر ہیں کہ ہم صحابہ کو 1500 صحابہ کو طواف کرنے نہیں دیں گے، جان چلی جائے گی طواف کرنے نہیں دیں گے، ہرگز ان کو طواف کرنے کا موقع ہرگز نہیں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں، حدیبیہ میں جا کر ٹھہرے اور احرام کے ساتھ ہیں، قربانی کے جانور بھی ہے، کیا کریں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر
احرام نکالنا، پھر جانور کاٹنا، فلاں فلاں، اور ایک بے عزتی کا قصہ، اور خواب دیکھ کے بلا کر اللہ کے حکم سے بلا کر لائے. ایسے ہی نہیں آئے، خود ہی سے نہیں آئے. اللہ نے خواب میں بتایا تھا آپ کو کہ عمرہ کرنے والے 1500 آدمی کے ساتھ آپ کر کے 6 ہجری کا واقعہ بتا رہا ہوں. حضور وہاں سے جا کے 6 سال ہو گئے، تب یہ واقعہ ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ جا کے ان سے دیکھو ان کا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے، کیسا ہے. ان کو پکڑ کے رکھ لیے کفار مکہ، ان کو بھی گرفتار کر کے تم نہیں جانا، ہی رہنا. اب جو ہے صحابہ کرام پریشان ہیں، کیا کریں، کیسا کریں. پہل اللہ کے نبی نے کی، ان کو لکھ بھیجا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے، حرم میں خون خرابی ہوگی، اور چند سالوں کے لیے صلح کر لیں گے. صلح کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کامپرمائز. صلح کر لیں گے، یعنی چند سالوں کے لیے ہم اور آپ نہیں مریں گے، لڑیں گے نہیں. آپ کی جگہ دیندار رہو، ہم کافر رہیں گے، ایسا کچھ یہ کر لیں گے. تو اب آیا ان کی طرف سے آدمی لکھنے کے لیے آئے، سہیل کر کے آیا، عمر بن سہیل، اور دیگر بڑے بڑے سردار بھی تھے. شرائط منظور ہو رہے تھے کہ وہ شرائط بھی بڑے خطرناک مسلمانوں کے خلاف ہی تھے. حضور کی دانش مندی ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کیسی ان کی آپ کی ہوتی ہے. 10 سال تک نہیں لڑیں گے، تم بھی اور ہم بھی. یہ 10 سال کے اندر مکے سے کوئی آدمی مدینے کو جائے گا تو واپس کر دے گا، واپس کرنا پڑے گا. مدینے سے کوئی مسلمان مکے کو آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا. سن رہے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے. مدینے سے جانے والا اگر مکے کو آئے گا نہیں واپس کرے گی، مکے سے مدینے کو جائے گا تبھی واپس کر دے گی. حضور قبول ہے، قبول. اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، 3 دن رہیں گے، ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے. عجیب عجیب قسم کے یہ تھے. اب منظور کر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو. پیپر آیا، لکھنے کے لیے بیٹھے. حضرت علی لکھنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد بن عبداللہ رسول اللہ لکھا. یہ صلح نامہ کامپرمائز پیپر محمد بن عبداللہ بن رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. تو وہاں کا جو سردار تھا، ہم ہرگز نہیں مانتے آپ کو رسول. آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ اس کو مٹانا پڑے گا، رسول کو نکالنا پڑے گا. رسول اللہ کا لفظ ہرگز نہیں مانتے، ہٹاؤ اس کو، نعوذ باللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے، کیا کرے گا؟ حضرت علی کو بولے لکھو نا، مٹا دو نا. حضرت علی بولے میرے بس کی بات ہی، میں مر جاؤں گا لیکن یہ مٹا نہیں سکتا. میں تو آپ کو زندگی میں رسول مان لیا ہے، آپ کیسے مٹاؤ؟ یہ موقع ہے جو آپ کا امتحان ہو رہا ہے. قلم لے لیا اللہ کے رسول. لاؤ بتاؤ مجھے کہاں رسول لکھا ہوا ہے؟ را سین واو لام لام ہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ علی بتا رہے دیکھو یہاں را ہے. اچھا مٹھا دیا. اس کے بعد جو سین جو مٹھا دیا. معلوم نہیں سین کہاں ہے، جو بول رہے ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں. واو ہے، ہاں مٹا دیا. یہ اللہ کا حمزہ ہے، لام ہے، یہ پھر لام ہے، پھر ہا ہے. یہ آپ کی شان بتائی گئی وہ کافروں کے سامنے. تو امی کسی سے کوئی لفظ نہیں پڑے، لیکن دنیا کے سارے علوم جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچا دیا. یہ جوش جذبے میں بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ لفظیں جو آئے ہیں
اس میں سائنس بتاتی ہے، سائنس، آج کی سائنس، کہ نہریں سب اڑنے لگیں گی، پہاڑ تارے ٹوٹیں گے، فلاں ہوگا، ایک بہت بڑا یہ ہوگا. تو کیسے ہوگا اس کا وہ سائنس سے کر رہے ہیں. قرآن الفاظ میں بتا دیا. ایک بہت بڑا سائنسدان ابھی 2-3 سال پہلے کا میرے پاس بک ہے، میرے پاس، جس نے کیا ہے، اس نے مسلمان سائنسدان سے بحث کیا ایسا ایسا ہونے والا. تو اس مسلمان نے کہا ارے تم آج کی بات کر رہے ہو، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے لکھ دیا ہے. ابھی آیات پڑھ کے سنائے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. تو بولا 1400 سال پہلے وہ کیا پڑھے لکھے تھے؟ سائنٹسٹ تھے؟ کچھ نہیں، ایک حرف نہیں معلوم ان کو، اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکال رہا ہے. تب اس نے کہا جب ایسا ہے تو اسلام اور دین سے زیادہ سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے غالباً مولانا روم نے بات کہی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت بشست. ایک یتیم جس نے کسی کے پاس بیٹھ کے الف لام ہا میم نہیں پڑھا، اس نے جو ہے دنیا کے سارے کتب خانوں کو بیکار کر دیا. اتنے علوم اللہ کے نبی کو تھے، ہر ایک قسم کا آپ کا جو علم تھا آپ کے پاس، اس کے اشارے ہیں احادیث کے اندر، کتابوں کے اندر سب ہے. تو امی ہیں آپ، امی ہیں. اور پھر یہ امی جو ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے لقب دے دیا، لیکن قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں یہودی جو ہے عربوں کو امی کہتے ہیں، یعنی عار سے شرم، یعنی بے عزتی کرنے کے لیے، رسوائی کے لیے. یعنی عرب لوگ پڑھنا نہیں جاتے، واقعی پڑھے نہیں تھے وہ لوگ. ان کو جو ہے اونٹ چرانے، بکرے چرانے میں موقع ملتا، بس سب پڑھنا تو ان کو نہیں آتا تھا. پورے مکے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو بکر صدیق خلافت راشدہ تک عرب میں مکے میں 17 آدمی پڑے ہوئے تھے، باقی کوئی نہیں. اتنا بڑا حجاز. اس لیے عربوں کو بھی جو ہے امی کہا جاتا ہے. یہودی رکھے راہ میں تحقیر کرتے تھے، اے امی ہیں، یہ کیا جانتے ہیں، کیا پڑھے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں جانتے. ہم جانے ہوئے، ہم پڑھے ہوئے، ہم کو معلوم ہے کیا ہے، کیا کرنا، کیسا کرنا، حکومت چلانا، زراعت کرنا، سب ہم کو معلوم ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. تو اس لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہا السلام علیکم یا امی و امیون، اے امی اور امیوں کے رسول. مسکرا دی اللہ کے نبی، ہاں ہاں میں بھی امی ہوں، میری قوم بھی امی ہے، مجھے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، اس لیے امی کہا جاتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کہیں، معاف کرنا، کسی کا نام لے کر کہہ دو تو برا نہیں ماننا، فلاں آدمی بڑا مغرور ہے، کیا کہتے ہیں، بہت مغرور ہے، تو وہ اس کے لیے گالی ہے، وہ اپنے لیے بے عزتی سمجھتا ہے کہ مجھے مغرور کہہ دیا فلاں آدمی نے. اللہ کو مغرور کہیے، نہیں کہہ سکتے کیا؟ ارے اللہ ہی مغرور ہے، اللہ ہی کو لائق ہے غرور، اللہ کو غرور لائق ہے، دوسرے کسی کو غرور لائق نہیں ہے. میں کون ہے؟ میں اللہ، وہ نہیں بول سکتا کیا؟ اننی انا اللہ، میرے اللہ، میں کائنات چلا رہا ہوں، میں رازق ہوں، میں موت دیتا ہوں، حیات، میں، میرے سوا کوئی نہیں. مغرور. اللہ کو مغرور کہیں گے تو گالی نہیں ہے، اللہ کی عزت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے سے آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کو غرور کہنے سے درجہ گھٹتا نہیں، باقی کسی کو کہو درجہ گھٹ جاتا ہے.
مغرور کہہ دے تو بہت بڑی گالی ہے وہ، کسی کے لیے بھی کہہ دیں مجھے آپ کہہ دیں بڑا مغرور ہے، تفسیر کرتا ہے کیا غرور سے بیان کرتا ہے، گالی ہے میرے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہرگز ہرگز نہیں، اس کی شان ہے، غرور اللہ کی شان ہے، اور امی نبی کی شان ہے، نبی کچھ نہیں پڑھے کسی سے، نبی ہے، اللہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ غرور ہے، اس کو اللہ کو غرور ہے۔ بہرحال آدھے گھنٹے سے آگے نکل گیا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ دیکھو ہمارا تذکرہ کہاں ہے، کوہ طور میں بھی ہو گیا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس امی کے نبی کے بارے میں یجدونہ پاتے ہیں، یہ لوگ، یہ یہودی لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی کیا ہیں کر کے، فی التوراۃ، تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ دو باتیں بتائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انجیل میں ہے، زبور میں ہے، یہ قرآن پاک ہے نہیں، لکھا ہوا ہے۔ توریت زبور مٹانے کی کوشش کر لیے لیکن ان نشانیوں کو نہیں مٹا سک رہے۔ جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہوا مدینے میں، مکے میں، اس وقت یہودی تھے، کسی نے بھی نہیں جھٹلایا یہ بات کہ قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کتاب میں ہے، ہمارے کتاب نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں کہا، سب نے خاموشی اختیار کی، ہاں ہے، اسی لیے تو خاموشی اختیار کی۔ تو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ، یہ واقعہ نہیں، احادیث میں ہے، یہ تذکرہ احادیث میں ہے۔ کیا ہے تذکرہ؟ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، وہ لڑکا جو ہے بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہوا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملنے کے لیے، عیادت کے لیے، بچہ جو میری خدمت کرتا تھا بیمار ہوگا، چلو اس کی عیادت کرے، یعنی ایسی بیماری تھی جو مرنے کے قریب ہے، وہ اس کا باپ جو ہے اس کے پاس سرہانے بیٹھ کر توریت پڑھ رہا ہے، جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ توریت پڑھ رہا ہے نا، موت اچھی ہو جائے، آسانی ہو جائے، فلاں فلاں ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جو توریت تو پڑھ رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ بتا میرا ذکر توریت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باپ سے پوچھ رہے، میرا نام، میرا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اس نے کہتا ہے جھوٹ کہہ دیا، وہ جو بچہ مرنے والا ہے، وہ بچہ کہتا ہے یہ میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، آپ کا ذکر ہمارے کتاب میں ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی امت چلے گی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ بچہ کہہ رہا ہے، یہودی کا بیٹا موت کے موقع پر کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو کہا یہ بچہ جو ہے مسلمان ہے، اب اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اب باپ اس کی جو ہے تجہیز و تکفین کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم اسے لے جائیں گے، غسل دیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، قبر میں دفن کریں گے۔ یہ ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کتاب میں ہے، توریت ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا تذکرہ جو ہے، ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں بھول جاتا ہوں کر کے میں لکھ کے لاتا ہوں، یہ بات نہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کر کے نہیں ہے، ہاں، تو حضرت یہ روایت جو پہلی جو میں نے بتائی وہ حضرت انس کی روایت ہے، اب جو دوسری روایت بتا رہا ہوں وہ حضرت علی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کی مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں تک آگے بڑھ جاتے تھے کہ لوگوں سے قرض مانگ لیتے تھے، قرض لے کے خدمت کرتے تھے۔ تو کبھی قرض بڑھ جاتا تھا، مال کہیں سے بھی نہیں آتا تھا، یہودی سے قرض لے لیے، یہودی نے قرض دے دیا اور سب کی ضروریات پورے ہو گئے۔ اب یہودی نے جو ہے وقت سے پہلے ہی آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی پکڑ لیا۔ نہیں، کہا تو تھا میں اتنے دنوں کے بعد دو کر کے، آپ مجھے ابھی چاہیے، دو گے تو چھوڑوں گا ورنہ نہیں چھوڑوں گا، میرے پاس اب ہے نہیں ہے تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو کہا اچھا جب تک آتا نہیں تو رکھ لے میرے کو، نماز کے موقع پر چھوڑ دے، پھر نماز پڑھوں گا پھر آ جاؤں گا۔ وہاں رہ گئے آپ، پہلے دن کی پوری 5 نمازیں پڑھے، پھر دوسرے دن نماز پڑھے، دوسرے دن غالباً ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، نماز پڑھا رہے ہیں، پھر آ کے یہودی کے پاس بیٹھ گئے، پکڑ لیا ہے، عرش کر لیا، گرفتار کر لیا ہے۔ تو عصر کے وقت جو ہے اس نے کہا کہ اب میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لا رہا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جتنا مال ہے آپ کے مال دینے کی ضرورت نہیں، میرے پاس جو مال ہے اس کا آدھا حصہ مسلمانوں پر خیرات کر دوں گا۔ بھئی اتنا کرنا تھا تو نے یہ کیا کیا؟ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی کو جتنا غصہ دلاؤ گے نبی کو غصہ نہیں آئے گا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ آپ کو غصہ آتا ہے نہیں آتا ہے دیکھنے کے لیے تم کو میں نے ایسا کیا، سمجھ رہے ہو؟ میری کتاب میں آپ کی بات لکھی ہوئی ہے، آپ کسی پر غصہ نہیں کریں گے، کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اس کے لیے میں نے کیا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ اور میری کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کی ولادت مکے میں ہوگی، آپ مدینے میں رہیں گے، ہجرت کریں گے، اور ملک شام پر آپ کی حکومت چلے گی۔ اور آپ نرم سخت مزاج نہ ہوں گے، اور بازاروں میں چلیں گے پھریں گے نہیں، فحش بات نہیں کریں گے، بے حیائی کی باتوں سے دور رہیں گے۔ ابھی اور واقعات ہیں، شاید آپ تھک گئے ہوں گے، میں کتنی دیر بلا مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے، آیت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی بہت سی باتیں اسی آیت کے اندر، اور بہت سی ابھی اسی میں کھڑا ہو، کیا کیا کس نے کیا کیا کہا، یہودی عالموں نے عیسائی عالموں نے کیا کیا کہا، یہ سب باتیں انشاءاللہ بہت طویل بیان ہے، یہ اگلی تفسیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے پورے اسوے کو زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہم نے بیمار ان کو شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ صحت تامہ عطا فرمائے۔ میں خود بھی بیمار ہوں، آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اپنی نمازوں کے بعد شفاء کلیہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، صحت کی خرابی کی وجہ سے جہری ذکر آج نہیں کر رہا ہوں، دعا فرمائیں۔ مولانا بھی ملیل ہیں، بیمار ہیں، اور یہ عاجز بھی بیمار ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں جہری ذکر کی جائے گی، دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
انشاءاللہ 26 تاریخ کو مسجد بسم اللہ شاہ میں عشاء کی نماز کے بعد مجلس ہوگی۔ اسی ماہ کی 29 تاریخ کو قصیدہ بردہ شریف کی مجلس خانقاہ مدنی میں 2nd فلور میں عصر سے مغرب تک ہوگی، نوٹ فرما لیں احباب۔